Dear visitors, Assalamu Alaikum. This is an Islamic YouTube channel. Here you will get the latest Islamic lecture, Quran Tilawat, Tajweed, teaching students to read Quran with proper Tajweed, helping students memorize Surah, developing a positive relationship with the students within the Islamic guidelines. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ عمارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل قرآن مبین۔ آپ میرے چینل پر قرآن پاک باقاعدہ تلفظ اور تجوید کے ساتھ سیکھ سکیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ مدنی قاعدہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو مدنی قاعدے کے تمام اسباق کی ویڈیوز چینل پر موجود ہیں، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر 3 تلک الرسل کا رکوع نمبر 2 مکمل کیا تھا، آیت نمبر 260 تک۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم رکوع نمبر 3 سے سبق کا آغاز کریں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین، سا کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے آپ زال کو نرمی سے پڑھتے ہیں اسی طرح سا کو بھی نرمی سے پڑھتے ہیں۔ زال یا زیر زی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، زال کو ہمیشہ نرمی سے پڑھتے ہیں۔ ينفقون، نون ساکن ہے، اس کے بعد فا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے۔ اخفا کے معنی ہے آواز کو ناک میں چھپانا، یعنی مکمل غنہ نہیں کرتے، صرف نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں۔ ينفقون، یہ موٹے والا قاف ہے حروف مستعلیہ میں سے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ۔ اموالہم، میم ساکن ہے، اس کے بعد فا ہے، فا یا زیر فی، اموالہم فی، میم ساکن کے بعد فا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کرتے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ۔ سبیل اللہ، سین حروف صفیریہ میں سے ہے۔ حروف صفیریہ میں 3 حروف شامل ہے، سین، صاد، ذا۔ ان تینوں حروف کے علاوہ کوئی حرف حروف صفیریہ میں نہیں شامل۔ با یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ۔ سبیل اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس لام کو باریک پڑھتے ہیں، اور اس طریقے کو ترقیق کہتے ہیں، یعنی حرف یا لفظ کو باریک پڑھنا۔ کاما سالی، یہاں پر بھی سا ہے، سا کو نرمی سے پڑھیں گے، سا کو سین یا صاد کی طرح نہیں پڑھنا، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ حبتن، یہ باریک والی ہا ہے، حلق سے ادا کرتے ہیں، با کے اوپر تشدید کی علامت ہے، سختی سے پڑھیں گے حبتن۔
تنوین کے بعد حمزہ ہے، حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کرتے۔ انبتت، یہاں پر نون ساکن کے بعد حرف با ہے، یہ دیکھیں انبتت حرف با ہے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ لگتا ہے، نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر، یہ جو آپ میم کی علامت دیکھ رہے ہیں، میم سے بدل کر اخفا کریں گے۔ ہم اس حرف کو یا لفظ کو ان نہیں پڑھیں گے، یعنی نون نہیں پڑھنا، انبتت میم کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ اخفا کرنا ہے، انبتت اس طرح سے۔ سبع، با پر قلقلہ کرتے ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ قلقلہ کے معنی ہے جنبش یعنی حرکت کے، جس حرف پر قلقلہ کرتے ہیں اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے سبع نہیں پڑھنا، با کو ظاہر کرنا ہے کہ با پر قلقلہ کیا ہے، سبع اس طرح سے۔ سنابلہ، سین حروف صفیریہ میں سے ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ۔ فی کلی، فا یا زیر فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، یہ باریک والی کاف ہے، ایک کاف جسے ہم کہتے ہیں یہاں پر ینفقون میں، اس قاف کو موٹے والا قاف کہتے ہیں اور اس کاف کو باریک کاف کہتے ہیں۔ کلی سنبلۃ، سین حروف صفیریہ میں سے ہے، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حرف با ہے، اقلاب کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر، یہاں پر آپ میم دیکھ رہے ہیں، میم سے بدل کر اخفا کریں گے، تو ہم اس کو سن نہیں پڑھیں گے، یعنی نون کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا، میم کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، سنبلۃ۔ تنوین کے بعد میم مشدد ہے، تنوین کو میم مشدد سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے، سنبلۃ نہیں پڑھنا بلکہ سنبلۃ۔ میۃ، حبۃ، باریک والی ہا ہے، تنوین ہے، اس کے بعد واو ہے، واو حرف یرملون میں سے ہے، واو مشدد نہیں ہے، واو کے اوپر صرف زبر ہے، ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، صرف لام اور را پر غنہ نہیں کرتے، باقی حروف یرملون کے 4 حروف پر غنہ کرتے ہیں، حروف یرملون کے 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہاں پر واو مشدد نہیں ہے، اس لیے اس کو حبۃ نہیں پڑھنا، حبۃ پڑھنا ہے غنے کے ساتھ، حبۃ۔ طوا ہے، طوا کا مطلب ہے وقف مطلق، یعنی ٹھہرنا لازم ہے، اگر تو ہم وقف کریں گے تو ہم ایک زیر ہٹا کے حبتی پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد جو حرف ہے وہ ہم غنے کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی وقف نہیں کریں گے، حبۃ مکمل پڑھیں گے، اور اس کے بعد واللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس لام کو پر پڑھتے ہیں، زبر اور پیش آ جائے تو، اور اس طریقے کو تفخیم کہتے ہیں، یعنی حرف کو پر کر کے پڑھنا، واللہ یضاعف، دعاد ہے، حرف مستعلیہ میں سے ہے، ہمیشہ اور ہر حالت میں پر پڑھتے ہیں، دعاد کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کو جتنا اس کو لمبا کریں گے، دعاد کو دال کی طرح نہیں پڑھنا، یعنی یدا نہیں پڑھنا بلکہ یضاعف پر کر کے پڑھیں گے۔ لمن یشاء، نون ساکن کے بعد یا مشدد ہے،
یا مشدد حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی نون ساکن کو یا مشدد کے ساتھ ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لمن نہیں پڑھنا بلکہ لمئی پڑھیں گے غنے کے ساتھ۔ لمن یشاء، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ بڑی مد ہے، اس کی مقدار 4 یا 5 حرکات یا 4 یا 5 الف کے برابر ہے۔ واللہ، لام سے پہلے زبر ہے اس لیے لام کو پر پڑھتے ہیں۔ واسع علیم، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ سین حروف صفیریہ میں سے، تنوین کے بعد عین ہے، عین حروف ہلکی میں سے ہے، یعنی اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، تنوین پر غنہ نہیں کریں گے۔ علیم، لام یا زیر لی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ۔ یہاں پر پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 261 مکمل ہوئی ہے۔ الذین، ذال یا زیر زی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ۔ ينفقون، نون ساکن کے بعد فا ہے، فا حرف اخفا میں سے ہے، قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے، پر کر کے پڑھیں گے، یہ موٹے والا قاف ہے۔ قاف واو پیش قو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ۔ ينفقون اموالہم، میم ساکن کے بعد فا ہے، فا یا زر فی، فی سبیل اللہ، میم ساکن کے بعد فا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ فا یا زر فی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ۔ سبیل اللہ، با یا زر بی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ ثم، سا کو سین کی طرح نہیں پڑھنا، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، بالکل سادہ۔ سین حروف صفیریہ میں سے ہے اور صاد کو پر پڑھتے ہیں اور سا کو نرمی کے ساتھ۔ ثم، میم مشدد پر غنہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ نون مشدد اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش پر بھی غنہ کرتے ہیں، غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ لا یتبعون، لفظ یتبعون ہے، تا کو زیادہ ظاہر نہیں کرنا، یعنی یتبعون نہیں پڑھنا بلکہ یتبعون، عین واو پیش او، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ۔ ما انفقوا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ چھوٹی مد ہے، اس کی مقدار 2 یا 3 حرکات یا 2 یا 3 الف کے برابر ہے۔ انفقوا، نون ساکن کے بعد فا ہے، فا حرف اخفا میں سے ہے۔ قاف واو پیش قو، موٹے والا قاف ہے، حرف مستعلیہ میں سے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ۔ منّن، نون مشدد پر غنہ کرتے ہیں، تنوین ہے یعنی 2 زبر ہے، تنوین کے بعد واو مشدد ہے، حروف یرملون میں سے، ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی نون مشدد یا تنوین کو واو مشدد سے ملا کر ادا کریں گے غنہ کر کے۔ منن نہیں پڑھنا، لفظ منّن پڑھنا ہے واو کی آواز کے ساتھ۔ منّن ولا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ چھوٹی مد ہے، 2 یا 3 حرکات کے جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اذلہم،
یہ جو یا ہے آپ نے اس کو نہیں ادا کرنا، یعنی ازن یا ازل پڑھنا ہے، اس یا کو نہیں پڑھنا۔ تنوین کے بعد لام مشدد ہے، لام مشدد حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ لگتا ہے لیکن لام اور را پر غنہ نہیں کرتے، تو ہم اس کو ازل پڑھیں گے، ازن نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر لام آیت کے درمیان میں ہے، اس لام پر وقف نہیں کرتے، اگر یہ آیت کے مکمل ہونے پر ہو، اس صورت میں ہم وقف تام کرتے ہیں، یعنی آیت مکمل ہو تو۔ لام آیت کے درمیان میں ہے اس لیے لام پر نہیں وقف کرتے۔ لاہم میم ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ اجرہم، جیم پر قلقلہ کرتے ہیں، قلقلہ کے حروف کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، سادہ نہیں پڑھنا، اجرہم نہیں پڑھنا بلکہ اجرہم اس طرح سے ادا کریں گے۔ عندہ، میم ساکن کے بعد عین ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ عندہ، نون ساکن کے بعد دال ہے، دال حروف اخفا میں سے ہے۔ حروف اخفا کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ حروف اخفا کی تعداد 15 ہے۔ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اگر نون ساکن جیسے یہ نون ساکن ہے یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا کا قاعدہ لگتا ہے۔ ربہم، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھتے ہیں، اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو یا را ساکن ہو اس صورت میں را کو پر پڑھتے ہیں۔ ربہم میم ساکن ہے، اس کے بعد واو ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر جیم کی علامت ہے، جیم کا مطلب ہے وقف جائز یعنی ٹھہرنا بہتر ہے۔ وَلَا، خوفن، خا واو زبر خو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین تنوین ہے، اس کے بعد علیہم عین ہے، تنوین کے بعد عین ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی تنوین پر غنہ نہیں کریں گے۔ علیہم، لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین میم ساکن ہے، اس کے بعد وَلَاهُمْ میم ساکن کے بعد واو ہے، یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ نہیں کریں گے۔ وَلَاهُمْ یہ موٹے والا ہا ہے، حلق کے آخر سے یا سینے کے بیچ سے ادا کرتے ہیں بھاری آواز کے ساتھ، اس ہا کو آپ نے باریک نہیں پڑھنا۔ یا حزنون، میم ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یہ باریک والی ہا ہے، اس ہا کو کہتے ہیں موٹے والا ہا اور اس کو کہتے ہیں باریک والا ہا، حلق سے ادا کرتے ہیں جیسے ہم عین کو حلق سے ادا کرتے ہیں۔ زا ہے، زا کو ہمیشہ سختی سے پڑھتے ہیں، زال کی طرح نہیں پڑھنا کیونکہ زال کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور زا کو سختی سے پڑھتے ہیں۔ نون واو پیش نو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ۔ یہاں پر پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 262 مکمل ہوئی ہے۔ قول، موٹے والا قاف ہے حروف مستعلیہ میں سے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے واو لین، قا واو زبر قو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے واو لین، تنوین کے بعد میم مشدد ہے۔ معروف،
تنوین کے بعد میم مشدد ہے، تنوین کو میم مشدد سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قولن نہیں پڑھنا بلکہ قولم پڑھیں گے میم کی آواز کے ساتھ۔ معروف، عین کو باریک پڑھتے ہیں، را واو پیش رو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، تنوین کے بعد واو مشدد ہے، حروف یرملون میں سے ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی تنوین کو واو مشدد سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ، غین کو بھی پر پڑھتے ہیں، غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، وہ حروف جو ہمیشہ اور ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ مغفراتن، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھتے ہیں، تنوین ہے۔ خیرم، خوایا زبر خی، تنوین کے بعد خوا ہے، خوا حروف حلقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی تنوین پر غنہ نہیں کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین، خیرم، تنوین کے بعد میم مشدد ہے، تنوین کو میم مشدد سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ خیرن نہیں پڑھنا بلکہ خیرم پڑھیں گے۔ من صدقات، نون ساکن کے بعد صاد ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، صاد حروف اخفا میں سے بھی ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگتا ہے، میوں پڑھیں گے، من نہیں پڑھیں گے۔ من صدقات، موٹے والا قاف ہے حروف مستعلیہ میں سے، تنوین ہے، اس کے بعد یا مشدد ہے حروف یرملون میں سے، ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، صدقاتن نہیں پڑھنا بلکہ صدقاتین پڑھنا ہے غنہ کر کے۔ یتبعوہا، یتبعوہا لفظ ہے، تا کو زیادہ ظاہر نہیں کرنا، یعنی اس طریقے سے نہیں پڑھنا کہ لگے آپ جھٹکا دے کر پڑھ رہے ہیں، صرف ظاہر کرنا ہے، یتبعوہا۔ عین کو باریک پڑھتے ہیں، ہا الف زبر ہا، یہ گول والی ہا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ چھوٹی مد ہے، 2 یا 3 حرکات کے جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یتبعوہا اذن، یہاں پر بھی لفظ اذن ہے، اس یا کو آپ نے نہیں پڑھنا، صرف زال تک، یعنی زال 2 زبر زن، اذن پڑھیں گے، اس یا کو نہیں پڑھنا۔ تنوین کے بعد واو ہے، واو حرف یرملون میں سے ہے لیکن واو مشدد نہیں ہے، واو کے اوپر صرف زبر کی علامت ہے، آپ تنوین پر غنہ کریں گے اور اس کے ساتھ واللہ، یعنی ازم، واو کے ساتھ نہیں پڑھنا، صرف اذن پڑھیں گے۔ واللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اس لیے لام کو پر پڑھیں گے۔ غنیٌ، غین کو پر پڑھتے ہیں، تنوین ہے، اس کے بعد ہا ہے، باریک والی ہا ہے، حلق سے ادا کرتے ہیں، غنیٌ حروف حلقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی تنوین پر غنہ نہیں کریں گے۔ حلیم، لام یا لی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ، غنی حلیم، یہاں پر پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 263 مکمل ہوئی ہے۔ یا ایہا الذین، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کی مقدار 1 الف ہے، اس کے ساتھ چھوٹی مد ہے، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، چھوٹی مد کی مقدار 2 یا 3 حرکات یا 2 یا 3 الف کے برابر ہیں۔ ایہا الذین، یا کے اوپر تشدید یعنی شد کی علامت ہے، تھوڑا سختی سے پڑھیں گے،
یہ گول والی ہا ہے. زال یا زیر زی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ. آمانو، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے. کھڑی حرکات کی مقدار بھی ایک الف کے برابر ہے، یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. نون واو پیش نو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ. لا تبطلو، تا ہے، اس کے بعد با ہے. حروف قلقلہ میں سے تب پڑھیں گے، تبتلو نہیں بلکہ تبطلو. تا اور توا یہ دونوں حروف قریب الصوت ہیں، یعنی ان کی آوازیں ملتی ہیں، مخارج میں فرق ہے. تا کو سادہ پڑھیں گے، توا کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. با پر قلقلہ کرتے ہیں، حروف قلقلہ کو واضح کر کے ادا کرتے ہیں. لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ. صدقاتکم، صاد کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، سین کی طرح نہیں پڑھنا. صدقہ، قاف ہے، موٹے والا قاف ہے حروف مستعلیہ میں سے. کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کو جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اخفائے شفوی کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی میم ساکن پر غنہ کریں گے. صدقاتکم اس طرح سے ادا کرنا ہے. بالمنی، نون مشدد پر غنہ کرتے ہیں، زیادہ مختصر یا زیادہ لمبا نہیں کرنا. منی اس طرح سے. والاذی، زال کو ہمیشہ نرمی سے پڑھتے ہیں، زال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کو جتنا لمبا کریں گے. اس یا کو آپ نے پہلے کی طرح جیسے پہلے دو جگہ پر تھا تو اس یا کو آپ نے نہیں ادا کرنا، صرف زال کھڑی زبر زا تک پڑھیں گے. والاذی، لام آیت کے درمیان میں ہے اس لیے وقف نہیں کریں گے. کالذی، زال یا زیر زی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ. کالذی یہ باریک والا کاف ہے، لفظ یہاں پر الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے الف مدہ. لام مشدد ہے، زال کو نرمی سے پڑھیں گے. کالذی اس طرح سے. ينفقو، نون ساکن ہے، اس کے بعد فا ہے، فا حرف اخفا میں سے ہے. قاف پر پڑھیں گے کہ کاف حرف مستعلیہ میں سے ہے. ينفقو اس طرح سے ادا کریں گے. ما لاہو، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، الٹا پیش ہے، اس کی مقدار بھی ایک الف کے برابر ہے. لاہو اس طرح سے. رعاء الناسی، اس کو آپ نے ریا نہیں پڑھنا بلکہ رعا پڑھنا ہے کیونکہ حمزہ کی علامت ہے، یا کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا، رعا پڑھنا ہے. الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، بڑی مد ہے، 4 یا 5 الف یا 4 یا 5 حرکات کے جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے. رعاء الناسی، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، سین ہے حروف صفیریہ میں سے. ولا یؤمنو، الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، حمزہ اور جزم ایک ساتھ ہو تو حمزہ ساکنہ ہوتا ہے. حمزہ ساکنہ کی صورت میں لفظ کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. یؤمنو نہیں پڑھنا بلکہ یؤمنو اس طرح سے. باللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے اس لیے لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے آپ بسم اللہ میں لام کو باریک پڑھتے ہیں کیونکہ اس لام میں بھی لام سے پہلے زیر ہے، یعنی میم کے نیچے زیر ہوتی ہے. بسم اللہ اسی طرح باللہ پڑھیں گے. والیوم الآخری، والیوم
یا واو زبر یو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے واؤلین، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، خا کو پور پڑھتے ہیں، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، آخری، را زیر ری، را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، فاما سالہو، سا کو ہمیشہ نرمی سے پڑھتے ہیں، سین یا صاد کی طرح نہیں پڑھنا، فاما سالہو الٹا پیش ہے اس لیے ایک الف کے اس کی مقدار ہے، کاما سالی، یہاں پر بھی باریک والا کاف ہے، سا ہے، سا کو نرمی سے پڑھیں گے، صفوانن، صاد کو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، صفوانن، تنوین ہے، اس کے بعد عین ہے، عین حروف ہلکی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ لگتا ہے یعنی تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، علیہ، لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یالین، ترابن، ترابن، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھتے ہیں، تنوین کے بعد فا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے، اخفا کا قاعدہ لگتا ہے، فاصابہ، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، صاد کو پر پڑھتے ہیں، فاصابہ، با کے اوپر بھی زبر ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، وابلون، یہاں پر بھی تنوین کے بعد فا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے، فترکہ، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھتے ہیں، باریک والا کاف ہے، صلدن، صاد کو پر پڑھتے ہیں، صلدن ہے، تنوین ہے، اس کے بعد لام ہے، لام حرف یرملون میں سے ہے، لام مشدد نہیں ہے، لام کے اوپر صرف زبر ہے، حرف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ لگتا ہے لیکن لام اور را پر غنہ نہیں کرتے، اگر ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یعنی وقف مطلق کی صورت میں ایک زبر ہٹا کے صلدا پڑھیں گے، لیکن اگر وقف نہیں کریں گے ہم لفظ کو مکمل پڑھیں گے صلدن، لا یقدرون، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، یقدرون، قاف پر قلقلہ کرتے ہیں، قاف حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، قاف حرف اخفا میں سے بھی ہے اور قاف حرف قلقلہ میں سے بھی ہے، را واو پیش رو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، علا، عین کو ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں، الف کی طرح نہیں پڑھنا، علا نہیں پڑھنا بلکہ علا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کو جتنا لمبا کریں گے، جیسے لام الف زبر لا پڑھتے ہیں اسی طرح لام کھڑی زبر لا، شیئم، شین یا زبر شی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یالین، تنوین ہے، اس کے بعد میم مشدد ہے، تنوین کو یعنی شیئن نہیں پڑھنا بلکہ شیئم پڑھیں گے میم کی آواز کے ساتھ، شیئم، میم مشدد پر غنہ کریں گے، مما، یہاں پر بھی میم مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، کسبو، باریک والا کاف ہے، سین حروف صفیریہ میں سے ہے، با واو پیش بو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ، کسبو، طوا ہے، طوا کا مطلب ہے وقف مطلق یعنی ٹھہرنا لازم ہے، واللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اس لیے اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں اور اس طریقے کو تفخیم کہتے ہیں، لا یہدل، یہ موٹے والا ہا ہے، حلق کے آخر سے پڑھتے ہیں یعنی بھاری آواز کے ساتھ اس ہا کو باریک نہیں پڑھتے، یہدل،
قوم الکافرین، موٹے والا قاف ہے حروف مستعلیہ میں سے، قاف واو زبر قو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے واو لین، قوم الکافرین، باریک والا کاف ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، را یا ذری، را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ۔ صدق اللہ العظیم، یہاں پر پارہ نمبر 3 تلک الرسل کے رکوع نمبر 3 کا پہلا حصہ یعنی حصہ اول مکمل کیا ہے آیت نمبر 264 تک۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں سبق کا دوسرا حصہ مکمل کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔